نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی پھر کہنے لگے اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔ اس واقعے کو کل میں گزشتہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر چکا تھا۔ اب آپ کے سامنے معتبر مفسرین نے جو اس واقعے کو بیان کیا اس کا چند مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مفسرین کے بیان کے مطابق اصحاب کہف جو تھے وہ افسوس نامی ایک شہر کے شرفاء اور معززین میں سے ایماندار لوگ تھے۔ ان کے زمانے میں ایک دقیانوس نامی ایک بڑا خطرناک جابر بادشاہ تھا۔ یہ خود بھی کافر تھا اور یہ بت پرست تھا، اور یہ اپنے زور پر، بادشاہت کے زور پر یہ لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کر دیتا تھا، اور جو اس بادشاہ کی بات نہ مانتا تھا تو یہ بادشاہ زبردستی اس کو یا تو وہ مانے بت پرستی کو، ورنہ اس شخص کو یہ بادشاہ قتل کروا دیتا تھا۔ دقیانوس کے بادشاہ کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف کے جو یہ حضرات تھے یہ بھاگے، اور قریب کے ہی وہاں ایک پہاڑ تھا، اس کے غار کے اندر یہ پناہ گزین ہو گئے۔ وہاں یہ جب پہنچے تو انہیں نیند آئی اور وہاں یہ سو گئے، اور 309 برس کا عرصہ یہ سوتے رہے اور اسی حال میں رہے۔ اب بادشاہ کو ان کے بارے میں بڑی جستجو ہوئی کہ کیونکہ بادشاہ جو ہوتا ہے اسے اپنے رعایا کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، تو اس کو جب یہ جستجو کی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ جو حضرات ہیں وہ ایک غار میں چلے گئے ہیں، اور اس نے حکم دیا کہ اسی غار کے درمیان میں جہاں اس کا دروازہ تھا ایک سنگین دیوار کھینچ کر اس کو بند کر دیا جائے تاکہ یہ باہر ہی نہ نکل سکیں، اور وہ یہ سمجھا کہ یہ نکل نہیں سکیں گے تو اندر ہی مر جائیں گے اور وہی غار ان کی قبر ہو جائے گی۔ یہی ان کی سزا ہے، یہ بادشاہ نے سوچی۔ اب حکومتی جو عملہ تھا جس کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی، جس کے سپرد کیا گیا تھا، کیونکہ اللہ کے کام ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے ہی نیک لوگ ایسے جابروں کے درمیان میں بھی رکھتا ہے۔ اب جس بندے کو یہ کام دیا گیا تھا وہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ نیک آدمی تھا۔ وہ کام تو اس نے کرنا تھا کہ دیوار تو اس نے بنانی تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ ان اصحاب کے نام لکھے، ان کی تعداد لکھی اور پورا واقعہ لکھا، ایک رام کی تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیادوں میں اس کے اندر اس نے محفوظ کر دیا۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی اس نے محفوظ کروا دی گئی۔ کچھ عرصہ گزرا تو دقیانوس جو بادشاہ تھا وہ ہلاک ہوا، زمانے گزرے، سلطنتیں بدلی، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ فرمان روا ہوا کہ جس کا نام بیدروس تھا۔ اس بندے نے 68 سال مفسرین کہتے ہیں حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں ملک میں فرقہ بندی شروع ہوئی، اور بعض لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کے آنے کے یہ منکر ہو گئے۔ بادشاہ کیونکہ نیک تھا بیدروس، اب اس نے کیا کیا کہ مفسرین کہتے ہیں کہ تنہا مکان میں بند ہو گیا، اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے یہ دعا کی کہ یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت کے آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص اپنی بکریوں کے آرام کی جگہ، اب دیکھیے اللہ رب العالمین اس دعا کا ظہور کیسے ہوا۔ بادشاہ نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اب انتظام شروع ہو گیا کہ ایک شخص بکریوں کو ریوڑ لے کر
اب وہ آرام کرنے کے لیے اسی غار کو اس نے تجویز کیا اور اس نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اس جو غار کی جو دیوار تھی اس نے اس کو گرا دیا۔ دیوار گرنا تھی، مفسرین کہتے ہیں کہ اس بندے پر ایسی ہیبت طاری ہوئی اللہ کی طرف سے کہ وہ اندر نہیں دیکھ سکا کہ اندر کون ہے، لیکن وہ دیوار تو اس نے گرا دی کیونکہ اللہ نے اب ان لوگوں کو زندہ کرنا تھا۔ یہ ہیبت اس پر ایسی طاری ہوئی کہ یہ بھاگ گیا۔ اصحاب کہف کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا 309 برس کے بعد کہ اب اٹھ جاؤ۔ وہ اٹھے تو مفسرین کہتے ہیں اتنے فرحہ و شادہ تھے کہ ان کے چہرے شگفتہ، ان کی طبیعتیں خوش اور زندگی کی تر و تازگی، جیسے کہ رات کو سویا ہو تو صبح اٹھ گیا ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے، یہ دیکھیے، اس کو غور کیجئے گا، اس واقعے میں کیا کیا ملے گا آپ کو۔ یہ بہت سی باتیں آپ کو یہ مفسرین نے لکھا، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ ایک نے، اب یہ جب اٹھے اصحاب کہف تو انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور یہ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر یملیخہ سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے۔ اب کیونکہ بندہ رات کو سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو ایسے ہی کیونکہ بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ یہی سمجھے کہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ اب اتنا عرصہ، اب یہ اٹھے تو انہیں بھوک لگی۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ جاؤ بازار سے کھانا کھانے کو لے کر آؤ اور یہ بھی خبر لے کر آؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ یملیخہ یہ بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی اور وہاں نئے نئے لوگ دیکھے۔ یہ دیکھ کر یملیخہ جو تھے انہیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ کل تک تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، آج جبکہ اسلامی علامتیں شہر میں پناہ ہوئی، بالکل شہر کے چوک پر بالکل ظاہر ہیں کہ یہاں تو اسلامی حکومت ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ تندور والے کی دکان پر گئے اور وہاں کھانا خریدنے کے لیے اسے دقیانوسی سکہ کا روپیہ اسے دیا کہ جس کا رواج صدیوں سے ختم ہو گیا تھا، اب اسے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ بازار والوں نے، تندور والے نے یہ خیال کیا کہ لگتا ہے کہ کوئی پرانا خزانہ اس کے ہاتھ آ گیا ہے، چنانچہ یملیخہ کو اس نے پکڑ کر حاکم شہر کے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھیے اللہ رب العالمین کیسا انتظام کر رہا ہے۔ اب وہ اس کو وہاں لے گئے اور جب وہ حاکم کے پاس لے کے گئے تو وہ بھی، مفسرین کہتے ہیں، نیک شخص تھا۔ حاکم کے پاس جو اس شہر کا پورا حاکم تھا وہ نیک شخص تھا، لیکن اس نے ان سے سوالات شروع کیے۔ یملیخہ سے کہنے لگا کہ خزانہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے جو ہماری جیب میں تھا۔ حاکم نے کہا کہ یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں، کیونکہ اس میں جو سال لکھا ہوا ہے روپیے میں وہ 300 برس پہلے کا سال لکھا ہوا ہے، اور آپ جوان ہیں اور ہم لوگ بوڑھے ہو چکے، ہم نے تو کبھی یہ روپیہ سکہ دیکھا ہی نہیں، اور آپ جو فرما رہے ہیں میں جو دریافت کروں۔ اب یملیخہ نے اس سے سوالات حاکم شہر سے کرنا شروع کیے۔ جب اس نے یہ کہا کہ ہم بوڑھے ہو گئے اور ہم نے تو کبھی یہ سکہ بھی نہیں دیکھا، تو اب یملیخہ نے حاکم شہر سے سوالات شروع کیے۔ انہوں نے کہا کہ جو میں دریافت کروں وہ آپ ٹھیک ٹھیک بتا دیں تو یہ جو معاملہ ہے اس کی گرہ کھل جائے گی۔ تو اس نے کہا یملیخہ نے کہ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال و خیال میں ہے؟ حاکم شہر نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ جو تھا وہ گزرا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یملیخہ نے کہا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں، اور میرے ساتھی جو ہیں وہ قریب کے پہاڑ ایک غار کے اندر پناہ گزین ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چلو میں بھی آپ کو ان سے ملا دیتا ہوں۔ حاکم اور شہر کے سردار اور ایک کثیر مخلوق، کیونکہ جب کوئی افواہ چلتی ہے، کوئی بات چلتی ہے، کیونکہ لوگوں کا تو ایک ہجوم خود بخود جمع ہو جاتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کثیر مخلوق اس کے حاکم شہر اور سردار کے ساتھ ان کے ہمراہ غار کے کنارے پہنچ گئے۔ اصحاب کہف جو تھے وہ یملیخہ کے انتظار میں تھے، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ کثیر لوگوں کے آنے کی آواز سنی تو جو اصحاب کہف تھے تو وہ سمجھ گئے کہ یملیخہ پکڑ گئے اور دقیانوسی فوج ہماری جستجو میں آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے وہ اللہ کی حمد میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں شہر کے لوگ بھی پہنچ گئے اور یملیخہ نے بقیہ حضرات کو تمام قصہ سنایا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ اب ان
سب کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم اتنا عرصہ اللہ کے حکم سے یہ سوئے رہے، اب اللہ نے اگر ہمیں اٹھایا ہے تو لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی شاید اللہ نے ہمیں دلیل بنانی ہے، اور یہ نشانی کے طور پر اللہ نے ہمیں اٹھایا ہے۔ جب حاکم شہر کے وہ غار کے کنارے پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق جو وہ جس نے دیوار بنائی تھی اور اس نے یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا، حاکم شہر نے وہ صندوق کھلوایا اور اس میں دیکھا تو اس میں تختی برآمد ہوئی، اور اس تختی میں ان تمام کے اصحاب لکھے ہوئے تھے، ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اور ان کے کتے کا نام قطمیر بھی لکھا ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے یہ لوگ اس غار میں پناہ گزین ہوئے۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ ان کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ یہ تختی پڑھ کر سارے وہ جتنے لوگ آئے تھے سب کو تعجب ہوا، اور لوگ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی کہ جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم شہر جو تھا اس نے اب اپنے بادشاہ کو بیدروس کو اس پورے واقعے کی اطلاع پہنچائی، اور بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ وہ اپنے بقیہ معززین اور سرداروں کو لے کر وہ حاضر ہوا، اور سب سے پہلے اس نے اللہ کا شکر بجا لایا اور وہ سجدے میں چلا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو اس نے دعا مانگی تھی اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ اس بادشاہ بیدروس نے ان تمام اصحاب کہف سے مفسرین کہتے ہیں کہ معانقہ کیا، یعنی گلے ملا، اور فرمایا کہ ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ اللہ تو پھر وہ جو اصحاب کہف تھے انہوں نے بادشاہ کو دعا دی، وہ بادشاہ کو یہ دعا دی کہ اللہ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جن و انس کے شر سے تجھے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اسی غار میں چلے گئے اور وہ اپنے خوابگاہوں کی طرف مصروف ہو گئے، اور جیسے ہی وہ لیٹے اللہ نے انہیں دوبارہ وفات دے دی۔ یعنی وہ نشانی ظاہر کرنی تھی، وہ نشانی ظاہر ہوئی، باتیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی نیند سو گئے۔ بادشاہ نے پھر مفسرین کہتے ہیں سال کے صندوق میں، یعنی ان تمام کے اجساد کو، یعنی ان کے جسموں کو محفوظ کیا، اور اللہ نے پھر جب بادشاہ وہاں سے نکلا اللہ نے ساروں کے دلوں پر ایسا رعب ڈال دیا کہ کوئی اب ان سے ملاقات نہیں کر سکتا اور ان کی طرف جانے کی کسی کی مجال نہیں۔ آج بھی ان کے مزار، ان کے غار پر آج بھی ایسا ہی رعب ہے۔ بادشاہ نے سر غار مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک خوشی کا دن معین کر دیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ تو یہ پورا واقعہ تھا جو مفسرین نے، جو معتبر مفسرین تھے، جو واقعہ لکھا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اس سے مفسرین یہ کہتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلا کہ صالحین کا جو عرس منایا جاتا ہے یہ آج کی روایت نہیں، آج کا نکالا ہوا سنیوں کا طریقہ نہیں، بلکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا اگر مانے، آپ کے زمانے سے پہلے کا مانے، ہزاروں سال سے پہلے کا۔ اور یہ واقعہ کس نے بیان کیا؟ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اور یہ جو جتنی واقعے میں نے باتیں بیان کی، اب جو آیات آئیں گی وہی آیات کا ترجمہ آپ سماعت کریں گے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ عرس آج کا طریقہ نہیں بلکہ صالحین کا عرس منانا یہ قدیم زمانے سے آ رہا ہے۔ اب آگے کیا ہوا؟ یہ قرآن 26 آیات تک یہ چلیں گے۔ ابھی میں نے 10ویں آیت کا صرف ترجمہ اور آپ کے سامنے مختصر تفسیر رکھی تھی۔ اب جو آیات 16 آیات جو ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے ان کی حرکت کو اور سب کچھ ان کے معاملات کو بیان کیا، وہ کل ہم زندگی رہی تو سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے ان پیاروں کا صدقہ ہمیں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے اور ایمان کی قدر عطا فرمائے، جیسے کہ یہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں جانا منظور کر لیا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کیا۔ یہ ہے ایمان کی قدر، یہ ہیں اللہ والے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اپنے ایمانوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس پہ کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما، قرآن حکیم کا قدردان بنا دے اللہ، ہر قسم کے گناہ سے بچنے والا بنا دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما، اپنے ایمان کی فکر عطا فرما۔ یا اللہ میرے مولا موت کے وقت ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں مولا، وہ وقت بڑا نازک وقت ہوتا ہے میرے مولا، اس وقت ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔